بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر اور ان کے صحابہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دو جہاں کے سردار، فخر دو عالم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے 10 برس پہلے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس کی تھی، پیدا ہوئیں، اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکیں۔ ان کے خامند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید بھی ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے ارسال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خامند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہیز میں ان کو دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد تازہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہوئے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مشورے سے یہ قرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیہ اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ طیبہ بھیج دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچا دیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہوئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسود جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی ہوا، وہ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے اور اکثروں نے حبار ہی لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گریں۔ چونکہ وہ حاملہ تھیں، اس وجہ سے پیٹ میں بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح سے علی اعلان چلی جائے، یہ تو ہمیں گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ 2-1 روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اسی میں بیمار رہ کر سن 8 ہجری میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی اور میری محبت بھی تھی، اور میری محبت میں وہ ستائی گئی۔ دفن کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب کے ضعف کا خیال تھا، میں نے اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی اس سے ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صاحبزادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دے دی، اور قبر کی تنگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنا چاہیے، جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اکثر عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، 2 جہانوں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے یہ دنیا اور آخرت کا نظام، یہ قبر کا نظام، یہ جنت کا نظام، یہ دوزخ کا نظام، یہ سارا نظام جن کی وجہ سے بنایا گیا، جن کی وجہ سے سجایا گیا، جن کی وجہ سے سنوارا گیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت پڑی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی پیاری بیٹی کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ میری بیٹی کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اور اپنے مبارک جسم کے ساتھ ان کی قبر میں اتر کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفنا رہے ہیں، تو اس کی کیا برکت ہوگی اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن فرما رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی بیٹی کے لیے دعائے قبر کی کہ اللہ میری بیٹی کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اور فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اس مان میں نہ رہنا کہ تمہارا باپ دو جہانوں کا سردار ہے، وہاں عمل کا سکہ چلے گا۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہم آل رسول ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، وہ تو لال رسول تھے کہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہاں عمل کا سکہ چلے گا، عمل کے بغیر کچھ نہیں چلے گا، وہاں حسب نسب نہیں دیکھا جائے گا، وہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، وہاں عمل دیکھا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عمل کے لیے بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت کی تیاری کے 3 سوالات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پہلے ہی بتا دی ہیں، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دی ہیں کہ تم سے پہلا سوال جو قبر میں کیا جائے گا وہ پہلا سوال ہوگا من ربک، بتا تمہارا رب کون ہے۔ اگر دنیا میں بندے نے رب تعالیٰ کی سنی ہوگی، رب تعالیٰ کی بندگی کی ہوگی، تو وہ جواب دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے، ورنہ وہ یہ جواب نہیں دے سکے گا، وہ کہے گا لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اگر وہ دین اسلام کے مطابق زندگی اس نے گزاری ہوگی تو وہ جواب دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اگر اس نے زندگی اسلام کے خلاف گزاری ہوگی تو وہ جواب نہیں دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا جائے گا من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے۔ اگر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنا ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ محبت کی ہوگی، ان کی سنتوں کو زندہ کیا ہوگا، اپنی شادی کو، اپنی خوشی کو، اپنی غمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اس نے اگر گزارا ہوگا تو وہ جواب دے سکے گا کہ میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ورنہ وہ تینوں سوالوں کا جواب میں کہے گا کہ لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور فرمایا قبر آخرت کی یہ پہلی گھاٹی ہے اور یہ وحشت کا گھر ہے، یہ دہشت کا گھر ہے، یہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، یہ اندھیروں کا گھر ہے۔ اگر اس میں فرمایا کہ چراغ جو ہیں وہ نماز ہے، وہ قرآن ہے، وہ عبادت ہے، اچھے اخلاق ہیں، اچھے معاملات ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہم نے نہ بنائی تو ہماری آخرت خراب ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد یہی دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اور ہمیں بھی محفوظ رکھنا، ہمارے جو والدین یا ہمارے کوئی بڑے جو دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔